صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ ایک اتنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا کیا انجام ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبا کا آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کسی قوم کی برائی کا ذکر ملتا ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا ذکر ملتا ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جس کا نام سبا تھا۔ تاریخ کے مطابق سبا ایک جنوبی عرب بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی عرب کی اس قوم کو بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال پہلے قبل المسیح کے اسوریہ اور بابل کے کتبے میں اس کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اس طرح بابل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب میں بسنے والی قوم کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عرب آریہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عرب کے دوسرے طبقے عرب اربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے سرداروں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند کے علاقوں تک پھیل گئے، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کے عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح، جب داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو گئی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک اور بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب شہر آباد تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے سے یہ شہر سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کروایا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ بند کے اوپر، نیچے اور اندر 3 دروازے پانی کے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو کہ شہر کے مختلف اطراف میں لگائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں کے گرد باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھل اگتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے گرنے والے پھلوں سے ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پھیلے اس باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہیں خود اس علاقے میں خود، عنبر، مشک، درجات اور دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔
اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے علاقے میں مچھر مکھی سانپ اور موذی جانور کا نام بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، لیکن بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی اور وہ کافر ہو گئے اور ان کے اندر شرک و بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زہرہ ستارہ اور زراب یعنی سورج دیوتا اس طرح کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ نہ صرف شرک و بت پرستی بلکہ سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پرست اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو گئے تھے اور وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹی سے اپنے بچوں کے بدن کی میل صاف کیا کرتے تھے اور بعد میں ان گندم کی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ اور جب کوئی صالح شخص انہیں اس بات سے ڈراتا کہ اللہ کا خوف کھاؤ تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ الغرض نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث اور کسی تاریخی کتاب میں نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی اور انہیں راہ راست پر لانے کی نصیحت کی اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا اور اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، مگر وہ کفرانہ عمل پر ڈٹے رہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا اور قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم مارک ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے جگہ جگہ بند کے نیچے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو چوہوں کے بنائے ہوئے سوراخوں سے پانی نکلنے لگا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پوری بستی میں پانی پھیل گئی اور قوم سبا کے تمام باغات پانی میں تباہ ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں قوم سبا کے مال مویشی کھیت سب بہہ گئے۔ اہل سبا کے سجے سجائے محلات ویران ہو گئے اور سبا کے لوگ پانی میں بہہ کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر یثرب چلے گئے اور یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا جنہوں نے مدینہ شہر کو آباد کیا اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو خدا کا شکر بجا لانے کے باوجود سرکش اور سرمست کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے، لہٰذا اللہ کے غضب نے انہیں شاہی عروج سے اٹھا کر ایک گڈھے میں ڈال دیا تھا جہاں سے کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔